ریزگنیشنز معمولی چیز ہے. ریزگنیشنز ہم تو اینڈ تک جا رہے ہیں. 4 سال بعد آپ کا ہاتھ ہوگا, عوام کا ہمارا گریبان ہوگا, لیکن چلنے دیں نظام کو, جلد بازی نہ کریں. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج میاں نواز شریف صاحب نے اپوزیشن رہنما ساتھ ملاقات کی. اب سیاسی طور پر ایک ہلچل شروع ہو گئی ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو افہام و تفہیم سے کسی طرح سیاسی طریقے سے حل کیا جا سکے. دوسری طرف عمران خان صاحب نے آج ایک بات کا فیصلہ سنا دیا. انہوں نے کہا اب حکومت نہیں رہے گی, کوئی مطالبہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے سوائے اس کے, یا کوئی کنسیشن حکومت کی سوائے اس کے کہ میاں نواز شریف صاحب استعفیٰ دیں اور نئے الیکشنز کا اعلان کریں. یہ عمران خان صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے. ہمارے ساتھ اسد عمر صاحب موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف. خواجہ صاحب سے میں شروع کروں گا. خواجہ سعد رفیق صاحب وزیر بھی ہیں صوبائی وفاقی, اور آج اس میٹنگ میں موجود تھے میاں صاحب کی, جو خورشید شاہ صاحب بھی تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. سر, حالات کتنے خراب ہیں آپ کی اسیسمنٹ میں؟ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب, حالات خراب نہیں ہیں, حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالات خراب کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ جنہیں اپنی منزل کا خود پتہ نہیں ہے. ان کے مطالبات جو ہیں وہ ہیں جو قانون اور آئین کے دائرے سے باہر ہیں, اور جو مطالبات وہ کرتے ہیں ساتھ یہ نہیں بتاتے کہ اس پہ عمل کا طریقہ کار کیا ہوگا. اگر وہ یہ طریقہ کار بتا دیں تو انہیں کسی ڈی چوک یا دھرنے یا لانگ مارچ کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور ہماری آخر تک کی کوشش ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی اللہ کرم کرے گا کہ حالات خراب نہ ہو اور سیاسی اختلاف جو ہے وہ اختلاف رائے رہے, اور اس کا کوئی راستہ نکل آئے اتفاق رائے کا, بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے سے جھگڑیں. کہ پاکستان کر کیا سکتے ہیں؟ پہلے آپشن سے بات ہوئی, آپ کیا کر سکتے ہیں اس حالت, اس صورتحال میں؟ کس سلسلے میں بات واضح کیجیے. یہ 14 تاریخ کو آ رہے ہیں, یہ حکومت کے گرانے کی بات کر رہے ہیں, یہ نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان کی کچھ گریونسز ہیں الیکشنز کے حوالے سے, اور کوئی گریونس انہوں نے نہیں بتائی. ان کا یہ ماننا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. حکومت کیا کر سکتی ہے ایسی صورت؟ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اگر ووٹ کاؤنٹ کر لیں, اور اس کے علاوہ صرف نون کو تو ووٹ نہیں ملے نا, پوری پارلیمنٹ میں جو الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہیں تو کروڑوں لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے. تو کیا ایک جماعت کے کہنے پہ جس کی 30 یا 32 یا 28 نشستیں ہیں یا 27 جنرل سیٹس جو ہیں, کیا ان کے کہنے پہ آپ کروڑوں ووٹرز نے جو رائے دیا ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز کے حق میں, خلاف بھی تو گئی ہے نا, ان کے خلاف بھی گئی ہے, اور بھی تو پارٹیز کا مینڈیٹ ہے, کیا اس سارے مینڈیٹ کو آپ تلپٹ کر دیں گے, منہدم کر دیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ طریقہ کار ایک ہی ہے, اور وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی مطالبات ہیں ان کو تو یا پارلیمان میں لائیں, یا کوئی سیاسی جرگہ بنا لیں سیاسی برادری کا, یا پھر آپ آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں ان مطالبات کے ساتھ, اس کے فیصلے کا انتظار فرمائیں. ایک اور بات ہے نا کہ انتخابی ٹریبیونلز میں آپ برابر موجود ہیں, آپ نے کسی ایک ٹریبیونل کا بائیکاٹ نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اندر عدالتی کارروائی پر ٹرسٹ کرتے ہیں, تبھی آپ اس کا حصہ ہیں, اور اس کے فیصلے آپ مانتے بھی جا رہے ہیں. پھر بھی آپ ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا. تو میں یہ عرض کروں گا, بات لمبی نہ کروں, مختصر یہ ہے, ہم تو یہ درخواست کریں گے 2 جملے کہ یا تو اس لانگ مارچ کو مہربانی کر کے مؤخر کر دیں کہ یہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے, ملک میں ایک جنگ چل رہی ہے اور پھر آزادی کا مہینہ ہے, اور اگر مؤخر نہیں کرنا بھی ہمارے ساتھ مل بیٹھے موڈیلٹیز طے کر لیں, کب آئیں گے, کہاں تک آئیں گے, مطالبات آپ جو بھی کریں, کب واپس تشریف لے جائیں گے. کہ اسلام آباد اور پنڈی میں انسان بستے ہیں, اور اسلام آباد اور پنڈی میں 3 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں, آپ کے ووٹرز کی تعداد زیادہ ہے, ان کی زندگی کو تو کم از کم جہنم نہ بنائیں. اسد عمر صاحب وہ کہتے ہیں آئینی مطالبات, وہ راستہ بتائیں جو مطالبات آپ اس کو حل کرنے کا. میں راستہ بتاتا ہوں, لیکن میں آج دوپہر کو جس وقت وہ بات ہو رہی تھی پروگرام میں شام کو, تو مجھے ایک چیز یاد آ گئی. آپ کو پتہ ہے میری خواجہ سعد رفیق سے پہلی دفعہ زندگی ملاقات کیسی ہوئی؟ خواجہ صاحب کو نہیں یاد ہوگا یہ, کیونکہ میں بتاتا ہوں کہ کس حالت میں ملاقات ہوئی تھی, تو اس لیے ان کو نہیں یاد ہوگا. جناب, نئی جمہوریت واپس آئی تھی, بڑا خوش بائی تھی میں جس دن وہ الیکشن کے رزلٹ آ رہے تھے نا 2008 کے, مجھے ابھی تک یاد ہے, میں ڈان کے اس میں جا رہا تھا اور ریڈیو میں نے لگایا تھا, رزلٹ آ رہے تھے, اور مجھے انتہائی خوشی تھی. حالانکہ اس وقت جو پارٹی جیت رہی تھی اس کو میں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود جمہوریت واپس آ رہی ہے. چند ماہ گزرے تھے تو ایک لانگ مارچ کال ہو گئی تھی, جوڈیشری کو ہم نے ریسٹور کرانا ہے. تو ادھر ہم بھی پہنچے ہوئے تھے, تو ہم پہنچ گئے, تو مری روڈ سے لانگ مارچ کا ایک جلوس آ رہا تھا. خواجہ سعد رفیق جو ہے ٹرک کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, نیچے عوامی آدمی ہیں, تو ادھر پیچھے کے ادھر نہیں بیٹھے تھے, یہ آگے بیٹھے ہوئے تھے کافی نیچے کر کے, پتہ نہیں کوئی پلیٹ فارم بنایا ہوا تھا. تو مجھے یاد ہے میں نے ان کو دیکھا, یہ مجھے بڑے پسند. میں گیا جی, میں ادھر بہت سلو چل رہا تھا ٹرک, میں گیا, میں نے ان سے ہاتھ ملایا, میں کہا خواجہ صاحب آپ میرے ہیرو ہیں. ٹھیک ہے نا سچی,
پاکستان میں کی تاریخ کے اندر، دنیا کو تو چھوڑ دیں، سارے دنیا میں بھی ہوتا ہے، پاکستان کے اندر بھی یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ لانگ مارچ ہو رہی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ ایک حکومت جو الیکٹ ہو کے آئی ہے اس کے مستعفی ہونے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں پاکستان کی تاریخ میں بھی ہو چکی ہیں اور مسلم لیگ نون کر چکی ہے اور ایک دفعہ سے زیادہ کر چکی ہے. 90 کی دہائی کی تحریک نجات، میں وہاں کھڑا تھا قائد اعظم کے مزار پہ جہاں سے شروع ہوئی تھی. مجھے یاد ہے شیخ رشید کی شاید والدہ کا انتقال ہوا تھا اس سے ایک دن پہلے، وہ پھر بھی اس کے باوجود پہنچے ہوئے تھے وہاں. مجھے بھی یاد ہے میاں نواز شریف کے ساتھ وہاں کھڑے ہوئے تھے. تو اختلاف رائے بالکل ہو سکتا ہے. ظاہر ہے خواجہ سعد رفیق کے خیال میں حکومت کو نہیں جانا چاہیے، ظاہر ہے یہ نہیں مانتے ہمارے دھاندلی کے اس کو، لیکن اس وقت یہ جمہوریت یا نہ جمہوریت ہونے کی جنگ نہیں ہے، ایک سیاسی اختلاف ہے. ہماری رائے مختلف ہے، ہمارے خیال میں حقیقت جو ہے وہ الگ ہے، ان کے خیال میں الگ ہے. یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جمہوریت ہو اور جمہوری نظام چلے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اب میرے سوال کا نظام چلے. اچھی گل. خواجہ صاحب آج بھی آپ کے ہیرو ہیں یا اس سے کچھ ٹائم ہوا آپ کے ہیرو تھے؟ خواجہ صاحب کے ساتھ میرا، میں بتاتا ہوں، خواجہ صاحب کے ساتھ میرا شدید سیاسی اختلاف ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے باوجود لیکن میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. ایک تو یہ آپ کو پتا ہے فلور آف دا ہاؤس پہ ان کی تعریف ہو چکی ہے، ہمارے ممبر کر چکے ہیں ان کی ریلویز منسٹری کی پرفارمنس کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت جہاں ایک معذرت کے ساتھ ایک خاندان کا کلچر ہے، یہ ان چند آوازوں میں سے جو کھڑے ہو کے نظر آتے ہیں کہ یار ایک انسان اپنی دماغ کی بات کرتا ہے. چلیں ڈن ہو گیا یہاں پہ. مجھے یہ بتائیے سر، لانگ مارچ تحریکیں چلتی ہیں کسی مقصد کے لیے، مقصد کیا ہے؟ الیکشن ریفارمز مقصد ہے، دھاندلی کو انکور کرنا مقصد ہے، دھاندلی کو منظر عام پر لانا مقصد ہے، یا حکومتیں گرانا مقصد ہے؟ ان ساروں میں فرق ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا، اگر حکومت گرانا مقصد ہو تو اس کا مطلب یہ اخذ کیا جائے گا کہ آپ کو صرف حکومت کرنی ہے. اگر نظام ریفارم کرنا ہے، دھاندلی کی مسلم لیگ نون نے، پھر آپ کا لانگ مارچ کا ون لائنر تو یہ ہونا چاہیے ہم دھاندلی اور تمام ریفارمز بھی کریں گے اور ہمیں بتایا جائے دھاندلی کتنی ہوئی. اگر یہ آپ کی ڈیمانڈز مان لیں تو آپ لانگ مارچ کینسل کر دیں گے. صحیح. اچھا، میں اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ ذرا سنجیدہ ہم پروگرام کر رہے ہیں، اچھی چیز یہ صرف 2 لوگ ہیں، میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا کہ کیونکہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ 14-15 مہینے کے اندر اس میں تبدیلی آئی ہے ٹائم گزرتے ہیں کے ساتھ ساتھ. الیکشن کے فوراً بعد آپ کو پتہ ہے لوگوں نے کراچی میں، لاہور میں میں خواجہ صاحب کے حلقے میں خود ادھر ڈیفینس کے جا کے مجھے یاد ہے میں تقریر کر کے آیا، 2-3 دن کے بعد ہی یہ بات بہت زیادہ شدت سے اٹھی کہ دھاندلی ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے ایک پوزیشن لی، ایک تحریک انصاف نے پوزیشن لی. ہم نے کہا کہ جی ہم چاہتے ہیں نظام چلے. پہلی دفعہ سویلین ٹرانسفر آف پاور ہو رہا ہے پاکستان میں 77 کے بعد، اور ہم نہیں چاہتے کہ ویسی سچویشن دوبارہ کھڑی ہو، لیکن ہمارے خیال میں دھاندلی ہوئی ہے. تو ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، بڑی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا، پورا خط لکھا گیا کہ جی یہ 4 حلقوں کے اندر آپ کرا دیں تھم ویریفیکیشن کی بنیاد کے اوپر. اگر اس کے اندر بڑی سکیل کے اوپر گڑبڑ نظر آئی تو پھر اس کے بعد زیادہ وسیع اس پہ کیا جائے، اور اگر یہ نہ نظر آئے ہم خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے. اچھا، یہ معاملہ چلتا رہا. اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا کہ ہمارے پاس کچھ شواہد آنے شروع ہوئے. جس طرح سعد رفیق صاحب نے کہا، آپ کا پیپر ہے جو آج دکھایا گیا اس پریس کانفرنس میں، تمام جگہوں میں جو ہماری بہت ساری چیزیں تھیں، تقریباً ہر چیزیں ہم کہہ چکے ہیں، وہ ہم اس کے اندر ہم نے جمع کی. جب وہ شواہد نظر آنے شروع ہوئے تو ہمیں نظر یہ آیا کہ اب شواہد آ گئے نظر. وہ 4 سیٹیں تو نہیں کھلی، لیکن اور جو ہے شواہد نظر آ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے کے اندر یہاں پہ دھاندلی نظر آ رہی ہے. ڈیمانڈ 2 تھیں جی اس وقت. 2013 کی یہ جو دھاندلی جس نے کی، اس کا جو بھی ذمہ دار ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور آگے کا نظام بہتر کیا جائے تاکہ آئندہ دوبارہ یہ نہ ہو سکے. میرے خیال میں مسلم لیگ نون نے بہت بڑی ایک سیاسی غلطی کی. 30 سال کی تجربے کے ساتھ جو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک سیاسی مسئلے کو قانونی طریقے سے ہینڈل کرنے، قانون کے پیچھے قانون یہ کہتا ہے، اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی. اس کی وجہ سے جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا مسئلہ اور خراب ہوتا گیا. اب یہ ہمارے پاس جو ڈیمانڈز جو شواہد آگے، ہماری یہ ریڈنگ ہے، ہمارے خیال میں کافی مضبوط ایویڈنس ہے، اور اس پہ جو سوال ہے میں اس کے بھی جواب دوں گا. I'm sure خواجہ صاحب کے سوالات ہوں گے. اس کی بنیاد کے اوپر ہمارے خیال میں 2013 کا الیکشن ایک ویلڈ الیکشن ہے ہی نہیں. تو اب جمہوری سر، یہ کتنی سیٹیں اس کے اندر؟ اس کے اندر تقریباً 13-14 سیٹیں. اس کی میں کہانی سنا دوں کیوں ہے. میں اب بریک کے بعد خواجہ صاحب پہلے خواجہ صاحب آڈٹ کران، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا 4 سیٹیں، جو کہ آپ نے بھی کہا 4 آپ کی 4. میں رسپونڈ کروں. اور آڈٹ کی اب بات آئی کہ آڈٹ کراتے ہیں جو کہ افغانستان میں ہوا.
حکومت کیوں تیار نہیں ہے, کیا کر سکتی تھی آئینی طور پر, اور آپ کے پاس اگر کوئی آئینی راستہ وہ بھی بتا دیجیے گا. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد خالد صاحب, ان کی ڈیمانڈز کیوں نہیں مانی جا سکتی ہیں؟ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے میرا خیال ہے پورے پاکستان کی, اور یہ آپ کی بھی شاید یہی سوچ ہوگی کہ اگر ہوئی ہے, جدھر ہوئی ہے اس کو انکور کرنا چاہیے, اس کے اوپر ذمہ داروں کو سزا ہونی چاہیے اور نظام بہتر ہو. کیوں نہیں ہو سکا؟ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. خواجہ صاحب وہ کہتے ہیں کچھ تو دیا ہوتا تحریک انصاف کو, 4 حلقے کھول دیتے. آپ تو آڈٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ کر دیتے. کاشف صاحب, اسد صاحب چونکہ ایک بڑے سنجیدہ آدمی ہیں, منطق سے بات کرتے ہیں, تو میں بھی کوشش یہی کرتا ہوں کہ دلیل اور منطق سے بات کریں. جن 4 حلقوں کا ذکر بار بار کیا گیا, ان میں سے ایک حلقہ تو ایسا ہے جہاں پی ایم ایل این کا امیدوار جیتا ہی نہیں, وہ تیسرے نمبر پہ تھا, وہ جو لودھرا والا حلقہ. باقی رہ گئے 3. یہ تینوں جو حلقے ہیں, جن میں سے 2 کا تو مجھے پتا ہے, ایک میرے والا اور ایک ایاز صادق صاحب والا حلقہ ہے. ایک حلقے کے بارے میں ہم کلیئر نہیں ہے, اور ایک ملک ریاض والا خواجہ آصف صاحب, اس پہ ہم کلیئر نہیں ہے. کچھ خواجہ آصف صاحب والا حلقہ بولتے ہیں, کچھ ملک ریاض والا. بہرحال خواجہ آصف صاحب کا N71 سیالکوٹ. اچھا, اس پہ صورت یہ ہے کہ جو میری کانسٹیٹوئنسی ہے اور جو خواجہ آصف صاحب والا حلقہ اور ایاز صادق صاحب والا, وہ انتخابی ٹریبیونلز میں اکارڈنگ ٹو لا مقدمات چل رہے ہیں, اور پی ٹی آئی ان کو پوری طرح پرسو کر رہی ہے. 110 سے معافی چاہتے ہیں, چلیں جو بھی ہے اس کو پی ٹی آئی پرسو کر رہی ہے. اچھا, آپ کورٹ کے اندر جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں عدالتی پروسیڈنگ کے اوپر پورا اعتبار ہے. میری کانسٹیٹوئنسی میں تو معاملہ یہ ہے کہ نکلوانے ریکارڈ کے ایڈجرمنٹس زیادہ کس نے دی ہیں, 2 ٹریبونل چینج کس نے کروائے ہیں, ڈیلے تو میں نے کروایا ہی نہیں ہے. لیکن ان شارٹ میرے حلقے کے 7 پولنگ سٹیشن کا ری کاؤنٹ جو ہے وہ جج صاحب نے آرڈر کیا ہے. ری کاؤنٹ, ہاں جی, تو کروائیں. اسی طریقے سے جو شادرہ والا حلقہ ہے, جو جس کا احمد زمان صاحب والا حلقہ کا عمران خان صاحب کی میں نے زبان سے کئی بار ذکر سنا ہے, 118 ہے وہ, اس کا بھی ری کاؤنٹ جو اس کا آرڈر ہو چکا ہے. اب یہ جو ڈیلے آیا ہے کہ 120 دن کی ایک مدت ہے, اس کے اندر آپ فیصلہ کرو وہ 120 دن کو ایکسیڈ کیوں کیا ہے, یا تو کوئی ثابت کرے کہ بھائی وہ ہم نے ایکسیڈ کروایا ہے. ہوا یہ ہے کہ آپ کے قوانین میں سکم موجود ہے کہ اگر کوئی الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے سے ایگری نہیں کرتا, جیسے شیخ رشید صاحب نے نہیں کیا اور وہ ہائی کورٹ میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے اسٹے لیا اور پروسیڈنگ نہیں چلنے دے رہے, جیسے ان کی پارٹی کے ڈاکٹر روس محمود ہیں, میرے بھائی نے ان کے خلاف پٹیشن کی ہوئی ہے لاہور میں, میرا بھائی ہار گیا تھا, پی ٹی آئی جیت گئی تھی 7 والے حلقے سے جی, چھوٹی سیٹ پہ, ایم پی اے کی سیٹ پہ. تو وہاں پہ ڈاکٹر روس صاحب نے پچھلے کئی مہینے سے ہائی کورٹ سے اسٹے لیا ہوا ہے. یا تو قوانین ہم ٹھیک کر لیں, اب یہ قوانین ٹھیک کرنے ہیں تو یہ دھرنوں سے تو نہیں ہوں گے, اس کے لیے پی پی پی, پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کو بیٹھنا پڑے گا. یا تو آپ یہ کریں نا کہ آپ کہتے بھی ٹریبیونلز پہ میں ٹرسٹ نہیں, آپ بائیکاٹ کر دیتے ہیں اس کاروائی کا, تو یہ ایک طرفہ کاروائی رہ جاتی. آپ برابر تمام الیکشن ٹریبیونلز میں کانٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, پھر آپ اس پہ اعتبار کریں. دوسری بات اور آخری بات کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب چند مہینے پہلے گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی الیکشن ٹریبیونلز کا ریکارڈ منگوائیں, ڈیلے کر رہے ہیں. وہ مقدمہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے. پچھلے چیف جسٹس پہ پہلے تو آپ کو اعتراض نہیں تھا, اب آپ کو اعتراض ہے, وہ چلے گئے, ان سے اگلے چیف جسٹس بھی تشریف لے گئے, تیسرے چیف جسٹس آ گئے. جب اب عدالتوں میں موجود, اب آپ میرا اور آپ کا اختلاف ہو جاتا ہے, ہو گیا جی اختلاف, آپ کہتے ہیں کہ تم نے دھاندلی کی, میں نے کہا میں نے نہیں کی دھاندلی, فیصلہ آپ کریں گے یا میں کروں گا؟ فیصلہ تو عدالت ہی کرے گی. دھاندلی ہوئی ہے خواجہ صاحب, پہلا سوال تو. اب یہ دیکھیے نا, دھاندلی کی بات عجیب و غریب ہے کہ پہلے 40 آورز میں کسی کو یاد نہیں تھا پی ٹی آئی میں کہ دھاندلی ہوئی ہے. اسد عمر صاحب جو میرے برابر میں تشریف رکھتے ہیں, انہوں نے مبارک دی. عمران خان صاحب نے اپنی پہلی سپیچ میں ریکارڈ کا حصہ ہے, انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو مبارکباد دی. پی ایم ان کو ملنے گئے جب میاں صاحب, تو انہوں نے کہا میاں صاحب ہم مل کے کام کریں گے, بڑی اچھے ان کا جیسچر دیا انہوں نے. اس کے بعد آپ عدالتوں میں بھی موجود رہے, پھر آپ مکنا. اب ایک اور بات ہے, 4 حلقوں کی بات بھی کرتے تھے, پھر 35 حلقوں پہ آ جاتے تھے, 35 سے پھر 4 پہ چلے جاتے تھے. تو ہمارا شک یہ تھا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو آج بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے, کہ آپ 4 حلقوں میں ناقص مقناطیسی سیاہی کو بنیاد بنا کر پورے الیکٹورل پروسیس کو ڈاؤٹ فل کرنا چاہتے ہیں. ایک مجھے اور بات کہنے دیں, دیکھیے افغانستان میں عبداللہ نے الیکشن پروسیس کو پھر آگے نہیں چلنے دیا. قومی اتحاد نے اگر بھٹو صاحب کا الیکشن نہیں مانا تھا تو پروونشل اسمبلی کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا. آپ نے اوتھ بھی لیے, ماشاءاللہ 1.25 سال ٹی اے ڈی اے بھی سارے لیے آپ نے صوبے میں حکومت بھی بنائی, وہاں حکومت چلائی بھی. آج 15 ماہ بعد جب پاکستانی قوم ایٹ وار ہے دہشت گردی کے خلاف, تو آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ ان سے تو بعد میں لڑیں, ہم سے لڑیں. پھر آپ کہتے ہیں طالبان سے مذاکرات کرو, حکومت سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. یہ رویہ ناقابل فہم. اسد عمر صاحب, 2-3 چیزیں دیکھ لیں جی اس کے اندر. پہلی بات تو جو آخر میں انہوں نے بولی نا کہ دہشت گردی ہے ملک کے اندر آپریشن چل رہے ہیں, تو وہ
میں نے ویسے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک نہیں 2 لانگ مارچ ہوئی تھی. دوسری لانگ مارچ تو میاں صاحب نے باقاعدہ لیڈ کی پھر لاہور سے. اور اگر آپ پاکستان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں 2007 کے اندر ہوا جس وقت لال مسجد کا سانحہ، اس کے بعد سے ایک دم لہر بڑی تھی. تو وہ 2008-2009 میں بھی دہشت گردی ملک کے اندر ہوتی تھی. 2009 میں سوات آپریشن بھی ہو رہا تھا. تو پھر میں وہی یادداشت کے لیے کرتا جاتا. دوسری چیز جہاں تک ٹریبونلز کی انہوں نے بات کی کہ ٹریبونلز میں پھر کیوں چلے گئے اور اسی وقت جو ہے وہ 1970 کی طرح کیوں سڑکوں پہ نہیں آ گئے. تو جو شکوک لوگوں کے دماغ میں آج پیدا ہو رہا ہے کہ یہ تو سسٹم ہی ڈیریل کرنا چاہتے ہیں، یہی وجہ تھی ہم سسٹم ڈیریل نہیں کرنا چاہتے تھے. میاں صاحب جو ہیں جس وقت آئے تھے ہسپتال میں ملنے کے لیے، اس وقت بھی میاں صاحب کو یہ کہا گیا تھا. مبارکباد دینا تو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمیں ہارنے اور جیتنے کا ایشو نہیں ہے. اس وقت صرف شکوک و شبہات اٹھے، ہمارے پاس صرف شکوک و شبہات تھے. اس وقت ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں تھے. اب میں آپ کو صرف ایک بتاتا ہوں کیس کہ کس قسم کے رزلٹ ہمارے سامنے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے خیال میں یہ الیکشن اب نہیں ہے. 118 کی جو بات ہوتی ہے، مقناطیسی انک والا ایشو، میں اس پہ بھی واپس آؤں گا. یہ صرف تھم ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی، وہ والا ایشو نہیں ہے. اور یہ رپورٹ پی ٹی آئی کی رپورٹ نہیں ہے، یہ رپورٹ جو ہے یہ ٹریبونل کی رپورٹ ہے. 1,69,000 ووٹ پڑے، 88,000 ووٹ کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں. 88,000 ووٹ 1,69,000 میں سے. وہ جو 81,000 ووٹ باقی بچے، اس 81,000 میں سے 35,000 کے اندر پارشل انفارمیشن تھی، 46,000 کی ٹوٹل انفارمیشن تھی. اس 46,000 میں سے 4,000 ووٹ جو ہیں وہ غلط CNIC کے اوپر ڈلے ہوئے تھے. 15,833 مقناطیسی ان کی وجہ سے ہو سکتے ہیں یا کسی بھی اور وجہ سے ہوتے ہیں، بتا نہیں سکتے آپ. لیکن آپ کی تفصیل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ یا فیک ہیں یا بوگس ہیں یا نان ویریفائڈ. یعنی تینوں میں آپ تینوں کو مکس کیا، وہ کہتے ہیں کہ تینوں کو علیحدہ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس، ہم دیکھیں ہم جھوٹ نہیں بولنا چاہتے نا. ہم یہ یہاں پہ جو ایگزیکٹ سچ ہے ہم نے لکھا ہے. جو تھم ویریفیکیشن سے نہیں ہو سکا وہ نہیں ویریفائی ہو سکا، اس کو ہم بوگس نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے نا. لیکن 88,000 ووٹ کا ریکارڈ نہیں ملا. اسی طریقے سے 256 میں، اور رانا مشہور صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ جی وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ تھیلے میں جاتا ہے پروونشل. عجیب کیس ہے کہ جو نیشنل اسمبلی کانسٹیٹوئنسی کھلتی ہے اس کے تھیلے میں چلے جاتے ہیں پروونشل اسمبلی کے، اور وہ تھیلا کھول لینا. لیکن آخری سب سے اہم بات جو ہے، دیکھیں میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا، اگر پی ایم ایل این اس وقت دیکھتی کہ جناب سوال اٹھا رہے ہیں لوگ الیکشن کے اوپر دھاندلی پہ، تو سب نے سوال اٹھایا تھا نا، ٹھیک ہے. سب اسمبلی میں آگے بیٹھ گئے لیکن سب نے سوال اٹھایا تھا. مسلم لیگ نون نے انٹیریئر سندھ کے اوپر بے تحاشا دھاندلی کے الزامات لگائے، وہاں کے اندر کیسز دکھائے گئے اور کیا کیا. اب سسٹم کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ہمیں ضرورت یہ ہے کہ یہ جو لوگ شور میں چاہ رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، ہمیں کوئی خلوص نیت کے ساتھ ہم نظر آئیں کہ ہم اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی ایک اور میں اگزامپل دیتا ہوں، وہ جو مقناطیسی انک جو میں نے پہلے کہا تھا. مقناطیسی انک نہیں استعمال ہوئی. پورا الیکشن کا سسٹم اس بنیاد پہ تھا نادرا شناختی کارڈ استعمال ہوگا. شناختی کارڈ جو ہے اس کا تھم ڈیٹا اویلیبل ہے نادرا میں. اگر کسی کو سوال ہوگا، نہیں ہوا نا استعمال. کوئی کمیٹی بنی، کوئی انویسٹیگیشن ہوئی، کسی کو مورد الزام ٹھہرایا گیا. یار 100 روپے کا اگر میں آپ کی جیب کاٹ لوں تو میرے پر FIR کٹ سکتی ہے. پورا پاکستان کا الیکشن کے اوپر سوال کھڑے ہو گئے اور کوئی ایکشن نہیں. خالد صاحب، اس کے ذمہ دار بھی ویسے آپ ہی ہیں بالواسطہ طور پہ. میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ اگر نہیں ہوا پروسیجر پوری طرح تو کیوں نہیں ہوا. نہیں، میں آپ سے سمپل بات، انہوں نے ملک ریاض کے شادرہ والے حلقے کا ذکر کیا ہے. حالانکہ مجھے ان کے اعداد و شمار کی میں تردید کرتا ہوں، میں اس پہ بڑی لمبی بحث کر سکتا ہوں، پر ٹی وی پہ اتنی بحث نہیں ہو سکتی. میں ایک بات کہتا ہوں، فرض کریں ان کی ساری باتیں درست ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر الیکشن ٹریبیونل جو لاہور کا ہے وہ کسی کے انگوٹھے کے نیچے کام تو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. پھر انہیں الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے نا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں بار بار یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ انتخابی دھاندلیاں یا irregularities کی پٹیشن صرف آپ نے کی تھی، پی ایم ایل این نے بھی کی، پیپلز پارٹی نے بھی کی، اور میجورٹی آف پٹیشنز ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں آپ کی بھی. الیکشن ٹریبیونلز نے آپ کے لوگوں کو بھی کے پی کے میں دھاندلی پر ڈی سیٹ کیا، جیسے عمر ایوب والی سیٹ ہے. ہمارے بعض لوگوں کو بھی ڈی سیٹ کیا. 10 لوگ، ان کے بھی کافی لوگ ہیں. 10 نہیں، ہمارے 10 نہیں، آپ 10 گن ہی نہیں سکتے. 10 کی بھی غلط خبر دی گئی، جتنے بھی ہیں. مجھے ایک بات اجازت دیجیے کرنے. اس کا مطلب الیکشن ٹریبیونل اپنا کام کر رہے ہیں نا، عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق. آپ انہیں اپنا کام کرنے دیں. آپ اگر عدالتوں کو لانگ مارچ اور دھرنے دے کے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جمہوریت ہے، یہ جمہوری رویہ ہے. آپ جب عدالتوں میں موجود ہیں اور خود ہی عدالتوں کے ریفرنس دے رہے ہیں، غلط ہے یا ٹھیک ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے اس فگر سے، لیکن اس کا مطلب ہے ٹریبیونل کام کر رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان از فنکشنل. تو پھر فیصلہ آپ نے کرنا بھیا. فیصلہ تو عدالتیں کریں گی نا، آج بھی عدالت کریں گی. آپ دے لیں دھرنا اور رانگ مارچ، فیصلہ آپ کا
نہیں چلے گا، فیصلہ ہمارا بھی نہیں چلے گا، فیصلہ کورٹ آف لا کا چلے گا. تو آپ کو ضرورت کیا ہے اتنی مشقت کرنے کی؟ آپ کورٹ آف لا میں اس سے آدھا زور لگائیں تو کام ہو جائے گا، جلدی ہو جائے گا. یہ کوئی اس کے بعد مجھے ڈویبلز بتائیں جی، آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا کر دے سکتے ہیں اور آپ کیا مان سکتے ہیں لیس چھوٹا الیکشن سے پہلے؟ ایک مجھے بات ذرا اور کہنا ہے، یہ لانگ مارچ کی اسد بھائی نے بات کی، ہم نے جج بحال کرنے کے لیے لانگ مارچ کیا تھا، ہماری حکومت ٹوٹی ہوئی تھی. جب جج بحال ہو گئے ہم گجرانوالہ سے واپس چلے گئے، خان صاحب بلاتے رہے آؤ پنڈی، ہم نے کہا نہیں جج بحال ہو گئے، ہم نے حکومت نہیں گرانی، ہم نے بھیڑنا نہیں ہے. آپ تو حکومت گرانے کی اناؤنسمنٹ اور جنگ کی باتیں کر کے آ رہے ہیں، آپ کسی کاز کے لیے تھوڑے آ رہے ہیں. آپ کو کہنا چاہیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں مگر حکومت گرانا ہمارا مقصد نہیں ہے. آپ تو حملہ کرنے آ رہے ہیں، اس طرح اس کا لگتا ہے اس طرح ہی آپ کے بیانات اس طرح کے ہیں. جیسے میں پہلے ہی بول چکا ہوں، لانگ مارچ میں نے آپ کو پوری تفصیل کہاں سے شروع ہوئی تھی تحریک نجات، اسی کال کے ساتھ کہ حکومت جو ہے اس کو گرانا ہے. تو مسلم لیگ نون نے یہ بھی کہتے ہیں یہی میاں نواز شریف وہی کام نہ کریں جو ہم بیوقوفیاں کرتے رہے ماضی میں یا پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے 90 کی دہائی میں. آپ وہاں پالیٹکس نہ کریں جا کے. اچھا اب جو آج ہیں جی اس کے اوپر کے مسئلہ کیا رہا ہے ابھی دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریبونلز اور عدالتوں کو فیصلہ آپ ہیں نا وہاں پہ موجود. پھر دیکھیں پھر وہی دلیل جو ہے نا، آپ قانون کو اگر سیاسی مسئلے کو قانون سے حل کرنے کی کوشش کریں گے نہیں ہوگا. میں یہ جو ٹریبونلز کے ڈیسیشن کی بات کیوں میں آپ کو ذرا ان سے پوچھیں کون فیصلہ میں آپ کو یہ تو اگر مان جاتے کہ باپی لیکن میں زبردستی تو نہیں منا سکتے نا آپ ہمیں. میں فیکٹ صرف آپ کو ایک بتا دوں کہ یہ کیوں ہم بول رہے ہیں. آپ بولیں گے یہ تو 14 حلقے نہیں. کاشف یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اسد عمر صاحب کریں گے یا سعد رفیق کریں گے؟ ابھی آتا آپ یہ بتائیں نا، یہ بڑی لمبی کہانی ہے. نہیں میں ایسے نہیں دوں گا، میں ابھی نہیں دوں گا، میں پہلے پر بھی بات کر لوں پھر میں ضرور جواب دوں گا. کہیں ابھی بڑا ٹائم ہے، میں ضرور جواب دوں گا، میں بڑا جواب دوں گا. دیکھیں جو مجھے ایک حلقہ بتا دیں جو ابھی تک پٹیشن جو بولتے ہیں نا پٹیشن ڈسمس ہو رہی ہے ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر، پروسیجرل گراؤنڈ کے اوپر، مجھے ایک حلقہ بتا دیں، ایک حلقہ مجھے مثال دے دیں جو کھلا ہو اور اس میں یہ نہ ہو اور یہ نظر نہ آئے. تو یہ ہم ذمہ دار ہیں بھیا. پھر وہی بات ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ذمہ داری صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی ذمہ داری کیا ہے. بینیفیشری بنتی ہے، بینیفیشری کی جگہ آپ بھی ہیں سر. ذمہ داری ابھی آپ نے کہا نا ہمارے لوگ DC2 ہیں، فیصلہ ہوا ہوگا نا. ان کے لوگ DC2 ہیں KP میں، تو فیصلہ ہوا ہوگا نا. فیصلے تو ہو رہے ہیں اور فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ سر اگر ایسی مثال ہم لے لیتے ہیں کہ پوری خیبر پختونخوا کے اندر ہوئی ہے زبردست دھاندلی، ٹھیک ہے، اور بندہ وہاں پہ DC2 ہے ایک، تو یہ انصاف ہے؟ وہ جعلی حکومت پھر بیٹھی بھی کیوں ہے وہاں پہ؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے کاشف؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ بڑی لڑائی مار کٹائی کے بعد محنت کر کے سیکریفائسز کر کے جمہوریت آئی ہے اس ملک کے اندر. یہ ہماری کلیکٹیو ذمہ داری ہے اس جمہوریت کو سنبھالنا، اس کو تگڑا کرنا، اور جمہوریت کے اوپر سوال کھڑے ہوتے چلے جائیں. الیکشن جو ساری بنیاد ہے اس جمہوریت کی عمارت کی، وہ بالکل مشکوک ہوتے چلے جائیں، اور ہم صرف یہ کہتے ہیں یہ قانون یہ کہتا ہے آپ وہاں پہ جا کے بات کریں. یہ اس کا سیاسی جواب نہیں ہے. خواجہ صاحب ڈویبلز کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ اگر فرض کریں یہ ٹریبونل 4 سال 5 سال بھی فیصلہ نہیں کرتے، جو کہ بہت سے کیسز میں پہلے ہوتا رہا ہے کہ ٹریبونلز میں کیسز تھے وہ 5 سال تک فیصلے نہیں ہوئے ان کے. وہ یہ کہتے ہیں ہم 5 سال انتظار نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ 5 سال انتظار کرنے کو کون کہتا ہے سر؟ ابھی یہ نہیں، ایک منٹ کاشف ریکارڈ بنوائیں. میں نے تو الیکشن ٹریبونل آبویسلی نہیں بنائے نا، لیکن جو غیر جانبدار ادارے ہیں انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے کہ یہ جو موجودہ الیکشن ٹریبونلز ہیں ان کے کام کی رفتار ماضی کے ٹریبونلز کی نسبت کہیں زیادہ تیز ہے. اب اگر پاکستان کے قوانین میں یہ شک موجود ہے کہ ٹریبونل کے راستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے کہ میں چلا گیا اپر کورٹ میں اور میں نے ٹریبونل کے اگینسٹ سے لے لیا، کس نے نہیں لیا ہوا؟ شیخ رشید نے نہیں لیا ہوا، ڈاکٹر روس نے نہیں لیا ہوا، یا صادق صاحب نے گئے ہوئے ہائی کورٹ میں. تو اگر یہ قانون ہم نے ختم کرنا ہے کہ نہیں ہر حالت میں 120 دن میں فیصلہ ہونا چاہیے اور کوئی عدالت اس میں مداخلت نہیں کرے گی، اس کے لیے بھیا ڈنڈے ماری نہیں کرنی، قانون سازی کرنی. قانون سازی کدھر ہوگی؟ ڈی چوک میں نہیں ہوگی، پارلیمنٹ میں ہوگی. ان کے بغیر، ہمارے بغیر، پیپلز پارٹی کے بغیر قانون سازی نہیں ہوگی. اچھا چلیں یہ تو بڑی بحث ہم نے کی ہے، ایسی بات ہے. اب مجھے ذرا ڈویبلز کی بات کرتے ہیں. ذرا خواجہ صاحب حکومت کیا دے سکتی ہے اس ٹائم تحریک انصاف کو کہ 14 اگست کو ختم کیا جا سکے ان کا دھرنا کسی طرح آپ رکوانا چاہیے؟ ہاں اس کا دیکھیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سیاسی برادری، ہم نے اس پہ غور کیا ہے. آج آپ میٹنگ میں تھے اس میں جس میں خورشید شاہ صاحب بھی تھے، فضل الرحمان صاحب بھی تھے. ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور طاہر القادری صاحب جو ہیں یہ الگ الگ ان کے ایجنڈاز ہیں. یہ ایک جمہوری قوت ہیں
اختلاف اپنی جگہ, انہوں نے انتخابی عمل میں حصہ لیا ہے, بہت بڑی تعداد میں ان کی پارٹی کو ووٹ میں لایا, ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کے مینڈیٹ کو. کے پی کے میں ان کی حکومت بنی ہے, ہم نے کبھی نہیں کہا کے پی کے میں دھاندلی سے ان کی حکومت بنی ہے, ہم نے کبھی نہیں بولا سندھ میں پی 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 نے دھاندلی کی ہے, بس دھاندلی پنجاب میں اور مرکز میں ہوئی ہے, کے پی کے میں, سندھ میں اور بلوچستان میں تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. خیر, یہ کہنے کے بعد میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ طالبان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کے لیڈر کہتے ہیں تیار نہیں ہے. اگر آپ ڈائریکٹ نہیں کرنا چاہتے, آپ ایک سیاسی جرگہ سیاسی برادری کا بنا لیں, کوئی طریقہ کار, لیکن آپ کو قانون, ایک منٹ کاشف میں جملہ پورا کروں, آپ کو قانون اور آئین کے اندر رہ کے کھیلنا پڑے گا. اگر آپ ہمیں کہیں ماورائے آئین یا ماورائے قانون ہم کوئی ایکشن لیں, وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اس طرح تو آج جو لوگ آئے وہ جرگہ جا سکتا ہے ان کے پاس بات کرنے کے لیے, جا سکتا ہے, اور ٹرمز کیا آفر کریں گے آپ ان کو؟ دیکھیں جی, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آئیں بیٹھ جائیں, کیونکہ اب سر وقت نہیں ہے. آپ کہیں جی ہم آڈٹ کرانے کو تیار ہیں, یا ہم حلقے کھولنے کو تیار ہیں, یا ہم آپ کے ساتھ سپریم کورٹ جانے کو تیار ہیں. اس طرح نہیں ہوگا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دھرنے دے کے 18 کروڑ کے ملک میں 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ آدمی اکٹھا کر کے آپ کہیں گے چونکہ دھاندلی ہوئی ہے, چونکہ میں کہتا ہوں دھاندلی ہوئی ہے, الیکٹورل وہ جو عدالتی پروسیجر ہے اس کو بائی پاس کریں اور میری بات مانیں, ایک بار یہ بات مانی گئی, بار بار یہ بات ماننی پڑے گی. ہم نے تو نہیں قیامت تک بیٹھنا. جس کی حکومت آئے گی, جڑا ہار جائے گا وہ کہے گا جنہیں تاندلی کیتی ہے, اور 1.5 سال یا 1.25 سال بعد آ جائے گا ڈنڈے سوٹے لے کے تسی صرف دی گل مان لینا. یہ ہو نہیں سکتا. کوئی پروسیجر بنا سکتے ہیں تو پروسیجر قانون اور آئین کے مطابق ہمیں بتا دیا جائے نا, آپ بتا دیں نا, آپ بتائیں فلاں شیک کل قمر زمان قاہرہ صاحب نے ایک پروسیجر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب کے دور میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ اور ٹائم فریم دیے کہ 3 دن یا 5 دن کے اندر اندر ہر حلقے کا جس میں دھاندلی کا خدشہ ہے جس کی پٹیشن فیصلہ کروایا. لیکن یہ آپ کو دیکھیے, اس کے لیے بھی بیٹھنا پڑے گا نا. اب آپ تو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم جنگ کرنے آ رہے ہیں, ہم تمہیں چھین لیں گے, گرا دیں گے. آپ اب دھمکیاں نہ دیں, آپ بیٹھ کے مہذب طریقے سے بات کریں. پارلیمنٹ میں آپ کی نمائندگی میں موجود ہے, بات تو کریں نا. آپ کے پاس ایک سے ایک اچھا آدمی موجود ہے آپ کی پارٹی میں. خود اسد عمر صاحب بڑے ریزنیبل آدمی ہیں, اور بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں. یہ ان کی بات اگر سنی جائے نا, آفر کر دینا خیر صاحب جی, آپ آفر کریں, یہ کرنے کو تیار ہیں بھائی. کتنی بار آفر کریں, اس پارلیمنٹ میں کیا, ٹاک شوز میں کیا, ابھی بھی بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے بات کریں. اب یہاں تو نہیں فیصلہ کریں گے کہ یہ فارمولا تو بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں ان کے ساتھ اور سیاسی قائدین کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, کمرے میں یا پارلیمنٹ میں. چوک میں دھرنا دے کے تو بات نہیں کریں گے نا. اگر یہ آپ کو ایک ایکسیپٹیبل فارمولا دیتے ہیں, جس طرح آڈٹ فرض کریں پورے ساری سیٹوں کو نہ کرانا چاہے, آپ 40 سیٹیں نکالنے قومی اسمبلی کی, جس کے اوپر ساروں کا خدشہ ہے کہ اس کے بعد دھاندلی ہوئی, وہ کہتے ہیں جی اس کا آڈٹ کرتے ہیں, اور آڈٹ کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کتنی دھاندلی ہوئی ہے, کتنی سیٹوں پہ, اور کتنی فیصد قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں جو جعلی ہیں, جعلی مینڈیٹ ہے. ایک سوال پوچھنا ہے, پوچھ لو, اجازت ہے؟ ساتھ ہی ایڈ کر دیں سیٹیں. اگر ان کے سارے موقف کو درست مان لیا جائے, انہوں نے فرمایا تھا کہ کیئر ٹیکر ملے ہوئے تھے, بات ذرا یاد, چیف جسٹس صاحب پر الزام لگایا, انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب اور نواز شریف ملے ہوئے تھے, میاں نواز شریف صاحب ملے ہوئے تھے, اور سارے ریٹرننگ افسر جو تھے وہ ملے ہوئے تھے. یہ 1 2 3 4 5 زرداری صاحب یہ کہتے ہیں. اچھا, زرداری صاحب کا تو یہ نام خود بھی لیتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ یہ عدالت میں, عدالت عظمیٰ جو آئینی عدالت ہے پاکستان کی سب سے بڑی, اس میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ الزامات ہیں, یہ 7 ثبوت ہیں, اگر یہ ثبوت واقعی ہیں 7 لگا دیتے, اور کہتے ہیں کہ جی سارا الیکٹورل پروسیس جو تھا یہ غلط تھا, ہمیں اس پہ ڈاؤٹ ہے, ہمیں انصاف دے دیں آپ. جب سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے, یہ کیوں نہیں چلے گئے؟ آپ جو ہمیں بار بار کہتے ہیں تم اس کا جواب دے, پھر میرے سوال. میں پہلے ان کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. جی ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے, ہم سپریم کورٹ میں کے پاس گئے, ہم نے کہا جی یہ 4 حلقے صرف جو ہے نا اس پہ ایک آرڈر کر دیں, یہ آپ کھول لیں اس کو پہلے, اور اس کے بعد جو رزلٹ آئیں گے آپ ہماری بات نہ مانیں, جو رزلٹ آئیں گے اس پہ آ جائیں. پھر انہیں پوچھیں کیا ہوا. اچھا, اب انہیں پوچھیں کیا ہوا سپریم کورٹ, بتائیں نا. سپریم کورٹ نے آج تک نہ ہیرنگ کی نہ فیصلہ کیا, اس لیے کہ آپ کا ڈیمانڈ غیر آئینی تھی, اس لیے. یہ بتائیں قوم کو. یہ سپریم کورٹ نے کب کہا؟ تو پھر انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا, لانگ مارچ نہ کریں. وسطی رشد سے امیدیں باہر رکھ, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ مان لینا. اب یہاں مجھے مداخلت ہے, میں نے جواب دے دیا, دوسرا جواب دینا. یہاں مجھے مداخلت نہیں, کاشف یہاں مداخلت ہے, معافی چاہتا ہوں. چھوٹی مداخلت, بالکل چھوٹی. سپریم کورٹ میں موجود ہیں, وہاں سے بھی آپ کو فیصلہ نہیں ملا, اور آپ ڈنڈے سوٹے اٹھا کے اسلام آباد پہ پل پڑے ہیں. اس کا کوئی حال ہے, کوئی جواز ہے یار؟ اسد عمر سر, پہلی بات تو یہ خدشہ میں دور کر دوں, ہمارے پاس کوئی گلو بٹ نہیں ہے, کوئی ڈنڈے سوٹے نہیں لے کے آ رہا. تحریک انصاف جو ہے بالکل پرامن پارٹی ہے. اچھا وہ میں کچھ بولنے والا نہیں. اچھا سر,
بریک کے بعد نہیں، میرے سوال کا جواب اچھا دینا۔ آپ کا سوال کا سپریم کورٹ میں جب موجود ہے اس کے فیصلے کا آپ کے ٹائم ہو گیا۔ اب آپ کے سوال عمران خان تو آپ کیا کرنا سپریم کورٹ کے خلاف ہے؟ کس کے خلاف؟ آپ کے سوال کا اس نظام، میرا خیال ہے اگر ان کا یہ خیال جو عمران خان صاحب کی میں نے پریس کانفرنس اس نظام کے خلاف جس میں ان کی سنوائی آپ پی ٹی آئی کے نمائندے نہیں، آج عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس یو آر اینکر میں آپ میرا میں تو پیرافریز کر رہے صرف میں یار کم وقت میں جواب ختم کرنا چاہتا میں آپ کو پکڑوں گا، میں کم وقت میں میں لمبا جواب چھوٹا کرنا چاہتا پکڑے جاؤ گے جتنے مداخلت سر کرو گے۔ بہت انڈر پریشر ہے بیچارے، پہلے ہی آپ ان کو اور نہ تنگ یہ میں کریں۔ چہرے سے آپ کو پریشر میں اچھا جی، آپ کی اب جو ہے مذاکرات کیا ہو سکتے ہیں، یار کس کے میرے ساتھ سوال ساتھ کا کس کے ساتھ جواب سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیوں میں نے نہیں کر رہے؟ سپریم کورٹ کے میں نے آپ کو بتا سوال کا دیا، جواب سپریم دیں۔ کورٹ آپ نے پوچھا تھا سپریم کورٹ کیوں نہیں گیا، ہم نے چلے گا سپریم وہ کہتے ہیں ان کے کورٹ۔ فیصلے کا انتظار کیوں نہیں کر ہاں، رہے؟ یہ سوال ہے۔ سر میں وہی آپ سے میں دوبارہ میں اس کا کہہ رہا ہوں ان کا سوال آپ جواب میں دیں۔ جو پہلے بول چکا ہوں، دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس ہم گئے تھے کس کے لیے؟ 4 حلقے کھولنے کے لیے۔ ہمارے پاس 4 سے زیادہ حلقوں کے یہ آپ کے سامنے ٹریبیونل کے رزلٹ موجود ہیں۔ میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، اگر کوئی کھلا ہے حلقہ اور اس میں اتنی بڑی دھاندلی نہیں نظر آئی تو ہمیں بتا دیں۔ اچھا اب آ جائیں آپ کے جواب۔ سپریم کورٹ کے کیس کا کیا ہونا؟ سر آپ آ جائیں، آپ فیصلہ ہو گیا۔ سر جی سپریم کورٹ تو ادھر بھی بیٹھی تھی جس وقت آپ لانگ مارچ کر کے گئے تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، ہم بھی اس لانگ مارچ میں سپریم کورٹ بیٹھی نہیں تھی وہاں پہ، لیکن لانگ مارچ اس دن دھرنے سے ہونا تھا فیصلہ۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا تو انتظار فرما لیں سر ہم نے کیوں نہیں فیصلہ کر لیا؟ آسان ہو جاتا۔ ڈوگر صاحب بیٹھے تھے، فیصلے کا انتظار کر لیتے۔ نہیں، یہ سپریم کورٹ آج کی سپریم کورٹ، آرمی چیف سے فون کال کیوں نہیں کروایا؟ آپ سپریم کورٹ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بتائیں۔ اب آپ مجھے اگر مانتے ہیں تو اس کے فیصلے کا انتظار کریں یا کہیں کہ نہیں مانتے ہم؟ یار خواجہ صاحب میرے جواب ان کو دینے، جواب ہے ہی کوئی نہیں نا۔ آپ کو اگر اس سے ڈر لگ رہا ہے میرے جواب سے تو اور بات ہے، لیکن جواب دینے جواب ہی نہیں ہے۔ چلو نہیں ہے جواب بہت۔ اب آپ نے بولا کہ جی مذاکرات، وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اس تناظر میں کہ جس کے ساتھ جو مذاکرات کی دعوت کر رہا ہے، دے رہا ہے، وہ اس معاملے پہ ابھی تک کیا کرتا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے نومبر کا شاید مہینہ تھا پچھلے سال کا، چودھری نثار بہت بڑے لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ پارلیمان کے اندر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا 4 حلقے 40 کھول کمیٹی بنا، بالکل بنا دیں۔ خواجہ صاحب نے کہا 4 ہمارے 4 آپ نہیں آ رہا ہوں میں، خواجہ صاحب والی سیکنڈ فیز تھی اس کی، وہ سیکنڈ فیز کمیٹی بنی، کمیٹی بننے کے بعد انہوں نے کہا جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کے کئی ماہ کے بعد خواجہ صاحب آئے گئے، ہم نے کہا جی زبردست دبنگ بندہ ہے، اس نے تو بات کر دی، اس نے کہا 4 حلقے، اور اس نے کہا بالکل فیئر بات کی، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، صرف 4 ہمارے کھولیں گے، آپ کے بھی 4 کھولیں گے، انہوں نے حلقے بھی ہمیں بتا دیے۔ اسی دن شام کو ہم ادھر گئے، عمران خان کے ساتھ بیٹھے، ہم نے کہا یار یہ بڑی اس نے فیئر بات کی ہے کہ، اور ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں صرف ان کی تو نہیں، ایک حلقہ اس میں سے انہوں نے مانگا تھا شیخ رشید کا، انہوں نے کہا شیخ رشید تو آپ تو ہماری پارٹی کے ہیں نہیں، تو یہ 3 تو ہم ان کے دے دیتے ہیں جو انہوں نے 3 مانگے، 3 جو انہوں نے مانگے وہ دے دیتے۔ عمران نے کہا یار میں 1 سے زیادہ سے جیتا تھا نا، وہ انہوں نے میرا 1 حلقہ مانگ رہے، دوسرا بھی ڈال دو۔ ہم اگلے دن ان رائٹنگ پارلیمنٹ کے اندر لے کے چلے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر سنجیدگی ہوتی کیا ہوا سر؟ آپ بتا دیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا نا اس کے بعد۔ یہی رک جاتے ہیں، یہ اسد صاحب نے یہاں تک بات ٹھیک کی ہے۔ اب میرا سوال اس کے اندر، اگر میں بات یہاں تک ٹھیک کیا، اگر آپ آفرز کر رہے تھے اس کا مطلب آپ کے پاس اختیار تھا تو آفر کر رہے تھے نا خواجہ صاحب؟ نہیں، میں بتاتا ہوں، چونکہ میں تو خود ایک سٹیک ہولڈر ہوں، متاثرہ فریق ہوں، میرا بھی چہرہ داغدار کرنے کی 75 سال کی سیاست میں پہلی بار ان کی جماعت نے کوشش کیا، الیکشن پہلی بار لڑے تو نہیں، جیتے بھی ہیں ہارے بھی ہیں، اینی ویز یہ بات میں نے اس لیے کی تھی، اور ان سے زیادہ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں زیادہ کین ہوں، کیونکہ میں ایک لیگیسی لے کے چلتا ہوں، ہر بندہ اس لیگیسی کو لے کے نہیں چلتا، میری ایک لیگیسی ہے، مجھ سے فخر ہے، ہم آمریتوں سے لڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا آپ نے چہرہ کالا کر دیا اپنی طرف سے، تو میں آپ سے زیادہ جلدی میں ہوں کہ انصاف ہو جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اسی جذبے کے تحت میں نے بات کی تھی، میں اس پہ آج بھی سٹینڈ کرتا ہوں، لیکن میری بات سنیں کاشف صاحب، گزارش یہ ہے کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب نے اگلے دن یہ ٹھیک کہتے ہیں اسد صاحب، انہوں نے کاغذ لہرایا اور انہوں نے کہا کہ ہم لہرایا ہوا میں، اور انہوں نے کہا ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ آپ لانگ مارچ کرنے تک تو آ جاتے ہیں، آپ حکومت بدلنے کی باتیں کرتے ہیں، آپ نے جو لہرا دیا تو بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، ہم نے تو 100 رابطے کیے ہیں، لیکن سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے تو کام نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے خود پتا ہے اچھی طرح کہ آئین اور قانون 4 حلقے کیسے کھل سکتا ہے؟ ادھر ہی آ رہا تھا میں، آئین اور قانون کی تو کوئی شک مجھے پتا نہیں ہے جس کے تحت آپ جا کے الیکشن پٹیشن کے بغیر، جس کا سرٹن ٹائم پیریڈ ہے قانون اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے دوران ورنہ ٹائم بارڈ ہو جائے گا، کہ آپ وہاں جا کے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے آفر کیوں کیا؟ کاشف سے میری بات سنیں، اس کا ایک راستہ موجود ہے نا جی، مثال کے طور پہ اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آؤٹ آف کورٹ بیٹھ جائیں، ہم بیٹھ کے پی ٹی آئی، پی ایم ایل این اور کچھ اور جو امپارشل پارٹیز ہیں یا جو اس میں جھگڑے میں شامل نہیں ہیں، ان کے لوگوں کو کہیں جنہوں نے 8-9 الیکشن لڑے ہوئے ہیں،
ہماری ٹپس پہ ہوتا ہے الیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ یار یہ موجود ہے, ہم اپنے ڈاکومنٹس بھی آپ کو دیتے ہیں, اپنے گواہیاں بھی آپ کو دیتے ہیں, آپ بیٹھ کے دنیا میں قتلوں کے فیصلے ہوتے ہیں, جرگوں سے نہیں ہوتے, 100 لوگوں کا قتل ہوتا ہے, قبیلوں کا جرگے سے فیصلہ ہو جاتا ہے. ہمارا سیاسی جرگہ بیٹھ کے فیصلہ نہیں کروا سکتا, ہوا نہیں ہوا. بریک پہ جانے سے پہلے اس کا اگر اس کا بھی جواب, یہ ایک راستہ کاشف تب بھی موجود تھا, ایک سیکنڈ جب میں نے بریک پہ جانا آج بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں یہ سیاسی جرگے کا فیصلہ آج بھی موجود ہے. یہ خواجہ سعد رفیق کی ذاتی رائے ضرور ہوگی اور اسی لیے شاید پارلیمنٹ کے اندر آئے تھے. یہ مسلم لیگ نون کا سیاسی فیصلہ نہیں تھا. اگر یہ ہوتا تو اس پہ سنجیدگی سے کام ہوتا. یہ وہ وقت ہے کاشف, وزیر اعظم ان کی اپنی کیبنٹ کے اندر ڈویژن ہوئی تھی, پاکستان کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے جا رہا تھا, وہاں پہ آپریشن کرنا ہے کہ نہیں کرنا. پاکستان کا پورا پریشر تھا, ہمارا سب سے بڑا سیاسی مخالف وہاں پہ کھڑا ہوا تھا, اس نے آ کے کہا کہ میں نے وہاں پہ ڈائیلاگ کرنا ہے. تحریک انصاف وہاں پہ کھڑی ہوئی, انہوں نے کہا ہم سپورٹ کریں گے ان کو. یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ کسی چیز پہ بات نہیں کرنے کو تیار. اب ایک بریک لینی ہے, لیکن بریک سے پہلے ایک بریف جواب دیتے سر. آپ کہتے ہیں آپ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے, ان کا پاسٹ ریکارڈ ٹھیک نہیں. کس بنیاد پر آپ اس ٹرسٹ کو, یہ سوال بریک کے بعد دیجیے گا, کہ کس بنیاد پہ آپ تیار ہو جائیں گے کہ ہمارے لیے یہ چیزیں قابل قبول, اگر وہ کہتے ہیں ہم آڈٹ کرنے کو تیار ہیں 20 سیٹوں کا 40 کا, کیونکہ جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ کتنا الیکشن رگ تھا سر, یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ پورے الیکشن کے اوپر آپ سوالیہ نشان اٹھا دیں. سو کدھر جائیں گے اور اسلام آباد آ کے بیٹھ جائیں گے پھر کیوں ہے؟ بہت اچھا سوال. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ سے. ویلکم بیک ناظرین. بریف جواب آپ سے پہلے شروع کروں گا. آپشنز, اگر یہ آپ کو کہتے ہیں آڈٹ کے لیے ہم تیار ہیں, why would you not take it? کیوں نہیں لیں گے آپ؟ اگر وہ ٹائم فریم دیتے ہیں, کہتے ہیں 10 حلقے ہیں, آپ کی مرضی کے 10 حلقے ہیں, ہم آڈٹ کرتے ہیں, اس کا قانون سازی کرتے ہیں, پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک دو چیزیں جلدی بول دوں آپ کے جواب ہے. ایک تو خواجہ صاحب نے جیسے پہلے کہا نا کہ جو قانون ہوتا ہے, قانون کے تحت قانون بناتا کون ہے؟ قانون ہم ہی بناتے ہیں, اور جو آگے بھی اگر کوئی مسئلہ حل ہونا ہے تو اس میں شاید قانون سازی بھی کرنی پڑے. اگر آپ فیصلہ کر لیں ایک دفعہ سیاسی, کاشف میں آپ کی کوئی اسپیسیفک اس پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. ظاہر ہے اس وقت میں کس بیس پہ اس وقت بول دوں یہ مان جائیں گے یہ وہ نہیں مان جائیں گے. میں صرف ایک چیز ضرور کہوں گا, سیاسی مسئلہ ہے, بہت پاکستان کے لیے اہم موڑ بھی ہے, مشکل حالات ہیں, اس کا حل سیاستدانوں کو نکالنا چاہیے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. سیاستدانی ہے ایسا تو کیا کر رہے ہیں سر؟ ہم نظام تھوڑا سا سر جی ہم وہی کہہ رہے ہیں. ہم اب آپ کو بتا رہے ہیں پوری, میں نے آپ کو بتائی کہانی کس طریقے سے چلی ہے. میں پہلے بھی کہا تھا, میں ابھی بھی کہوں گا, میں ذاتی طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ پارٹی پوزیشن نہیں ہے, میری سمجھ سے باہر ہے کہ مسلم لیگ نون نے کوئی بھی سیاسی انیشیٹو کیوں نہیں لیا. خواجہ صاحب, کاشف صاحب 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. اگر ساری باتیں اسد عمر صاحب کی درست ہوں ان ٹوٹو, اور سارے الزامات بھی اگر پی ٹی آئی کے درست ہوں ہم پہ, اور جو یہ کہہ رہے ہیں سارا ہی ٹھیک مان لیا جائے, بھائی آپ 15 مہینے ایز یو سیڈ 15-16 مہینے آپ کہتے ہیں ہم نے صبر کیا, ہمیں انصاف نہیں ملا, باقی باتیں میں کر چکا ہوں, ملا نہیں ملا ہم فرض کریں مان لیں. یہ ٹائمنگ آپ کی, جب لاکھوں آئی ڈی پیز آپ کے اپنے صوبے میں موجود ہیں, ان کو سرو کرنے کی بجائے دہشت گردی کے خلاف آپ کی سوائل پہ جنگ لڑی جا رہی ہے. ہر وقت دہشت گرد حملوں کا خطرہ ہے, پوری فوج اور حکومت اس میں انوالو ہے. اگر آپ نے ہمیں ڈریگ ہی کرنا تھا, جب 15 مہینے انتظار کر سکتے ہو بقول تو 2 مہینے اور نہیں کر سکتے. اب یہ جواب میں بعد میں لیتا ہوں, میں نہیں کہا سر تو قانون سازی بھی تو کر سکتے, تو آپ نے کہا آئینی قانونی طریقہ, آپ قانون بنا سکتے ہیں. دیکھیے آپ ان کے ساتھ مل کے قانون بناتے ہیں کہ جی ہم حلقہ کھولنا چاہتے ہیں اور یہ ہم فیصلہ کریں گے. کاشف صاحب یہ فیصلہ, یہ گزارش تو میں شاید اگر آپ نے غور نہیں فرمایا, میں آپ کے پروگرام میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ دھرنا دیں یا جھرنا دیں, مارچ کریں یا جو مرضی کریں, فائنلی فیصلہ ڈی چوک یا موچی دروازے میں نہیں ہونا, فیصلہ پارلیمنٹ میں ہوگا. تو جب فیصلہ ہونا ہی پارلیمنٹ میں, جتنی آپ کی اسٹرینتھ ہے نا 34 کی, اور پھر آپ اپوزیشن بھی پارٹیز آپ کے ساتھ, آپ ان کو آن بورڈ لے لیتے, آسانی سے لے سکتے تھے. اتنی بڑی حیصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ پورا زور پارلیمنٹ اور فلور پہ لگاتے, گورنمنٹ چل نہیں سکتی جب تک آپ سے بات نہ کر لیتی. آپ نے وہ کام ہی نہیں کیا. اور ایک اور بات, اگر آپ سیریس ہوتے کہ واقعی آپ الیکٹورل ریفارمز چاہتے ہیں, 1.25 سال میں آپ نے تو کوئی بل پیش نہیں کیا. سر آپ نے بھی نہیں کیا, ہم ہی نے کمیٹی بنائی ہے نا, پرائم منسٹر نے پہلے بھی کمیٹی بنائی تھی, اس میں ہوا کچھ نہیں. دیکھو ایک بات, میرا آخری وقت رہ گیا, اسلام آباد آ کے بیٹھ گئے, کیا کریں گے آپ؟ آ رہے ہیں اور آ کے بیٹھ رہے ہیں, نون لیگ کیا کریں گے؟ میں نے تو پہلے بھی کہا, انہیں کوک پیش کر سکتے ہیں, ٹھنڈا پانی پیش کر سکتے ہیں, اور ان کی داڑھی کو ہاتھ لگا سکتے ہیں کہ بھائی جی جان دے ہو, آؤ بیٹھ کے گل کر لیں. سر جی اپنی تو میاں صاحب, مجھے عمران خان صاحب کا